بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبروں کا تعلق ہے پاکستان کی پولیٹکس سے، اور سارے یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر اچانک کیا ہوا ہے اور اتنی تیزی کیوں آ گئی ہے، اور خاص طور پہ رانا شمیم کا بیان حلفی، پھر ثاقب نثار صاحب کی مبینہ جعلی آڈیو آ گئی اور اس کا پھر فورنزک ہو گیا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور پھر مریم صفدر صاحبہ یکدم جو ہیں، اور خاص طور پہ شریف فیملی اور مسلم لیگ نواز حملہ آور کیوں ہیں، اور ایک اور بات ہے، اس ساری صورتحال میں شہباز شریف صاحب خاموش ہو گئے ہیں۔ وہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، چپ ہیں۔ وہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہو، خواہ وہ کوئی پریس کانفرنس کرنی ہو، وہ اس میں بھی مریم صفدر صاحبہ نظر آتی ہیں، شاہد خاقان عباسی، حسن اقبال صاحب۔ اور ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی، اس پہ ذرا ضرور غور کیجئے گا، وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک ایک بھرپور طریقے سے کمپین چلائی گئی تھی پاکستان کی فوجی قیادت کے خلاف، اور پاکستان کی فوجی قیادت کو نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر یکدم شروع کیا گیا مختلف شہروں میں، ایک لانچ کی گئی پوری طاقت کے ساتھ جب یہ پی ڈی ایم بنا تھا۔ لیکن اب مریم صفدر صاحبہ کا بھی لب و لہجہ تبدیل ہو گیا ہے، اور نواز شریف صاحب بھی خاموش ہو گئے ہیں، اور وہ بھی ذرا دھیمے ہیں۔ مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی دھیمے ہو گئے ہیں، اور ان کا اب سارے کا سارا تنقید کا جو نشانہ ہے، ہدف ہے، وہ عمران خان صاحب ہیں، وزیر اعظم عمران خان ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، یا پھر جوڈیشری ہے۔ اس کے علاوہ وہ اب تھوڑے سے اس طریقے سے آ رہے ہیں، اپنا پریشر ڈال رہے ہیں۔ براہ راست وہ افواج پاکستان پہ حملے نہیں کر رہے، مریم صفدر صاحبہ بھی براہ راست حملے نہیں کر رہی، شہباز شریف صاحب تو خیر بالکل ہی۔ تو یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک بار پھر کوشش کی جا رہی ہے، مریم صفدر صاحبہ بھی کر رہی ہیں، نواز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں، کہ کسی نہ کسی طریقے سے مریم صفدر صاحبہ جو ہیں وہ باہر ان کو جانے کا موقع مل جائے اور ملک سے باہر بھیج دیا جائے۔ اور ان کو یہ بات تو اندازہ ہو گیا ہے، کیونکہ جتنے بھی حربے انہوں نے استعمال کرنے تھے وہ کر لیے ہیں، اور آخری حربہ جو تھا وہ ایک ہی تھا، آڈیو ویڈیو سکینڈل، اور وہ بھی میدان میں لے کے آ گئیں۔ لیکن جو اب تک کا نتیجہ نکلا ہے، اس نتیجے کی صورت میں خود جن لوگوں نے یہ لانچ کیا، یہ ساری کمپین اور آڈیو ویڈیو اور بیان حلفی جو آئے، اور لندن سے، اور جسٹس رانا، سابق جسٹس جو ہیں رانا شمیم، یہ سارا کچھ اس کا کوئی فائدہ جو ہونا چاہیے تھا قانونی طور پہ عدالتوں میں، وہ نہیں ہو سکا۔ یہ صرف اب ایک سیاسی ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، پبلک میں پرسپشن تبدیل کرنے کے لیے ہو رہا ہے استعمال۔ اس سے زیادہ اس کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہائی کورٹ میں معاملات چل رہے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ جب ہم جسٹس آنریبل جسٹس عامر فاروق صاحب کو نشانہ بنائیں گے تو وہ بینچ سے علیحدہ ہو جائیں گے، اور بینچ سے علیحدہ ہو جائیں گے، بینچ ٹوٹ جائے گا، اس کے بعد نیا بینچ آئے گا، ان کو ٹائم مل جائے گا اور معاملہ ٹھپ ہو جائے گا، پھر نیا بینچ بنے گا، نئے سرے سے کارروائی شروع ہوگی۔ وہ نہیں ہو سکا، بلکہ اس کا اپوزٹ نتیجہ نکلا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوری طور پہ نوٹس لے لیا اور توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی رانا شمیم کے بیان حلفی پہ۔ اس میں اب رانا شمیم صاحب نے ابھی تک اپنا جواب سبمٹ نہیں کروایا، اور باقی جتنے بھی تھے ان سب نے اپنا جواب سبمٹ کروا دیا، اور سارے کا سارا ملبہ ڈال دیا ہے رانا شمیم پہ کہ جی رانا شمیم کا بیان حلفی تھا، انہوں نے یہ سب کچھ دیا تھا، لہٰذا ہم نے شائع کر دیا۔ اب اس کے بعد اگلی جو باری ہے وہ ہے آ گئی ثاقب نثار صاحب کی آڈیو۔ اس میں بھی جو ٹوٹے جوڑے گئے تھے وہ ڈسکلوز ہو گئے، اور وہ ڈسکلوز ہوئے تو اب اس کو بھی زبیر صاحب جو کہ ترجمان ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم اس کو پولیٹیکلی زیادہ یوز کریں گے، پولیٹیکل ٹول کے طور پہ آگے الیکشن کمپین میں یہ زیادہ استعمال ہوگا، تاکہ اپنے ووٹر اور سپورٹر کو صرف ایڈریس کیا جا سکے۔ پھر ایک اور ہدف تھا جو کہ اب جو لگ رہا ہے، جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک بار پھر مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو ہیں
وہ پیغام بھجوا رہے ہیں، یہ بتا الٹ رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ پیغام بھجوا رہے ہیں۔ وہ پیغام شہباز شریف صاحب کے ذریعے بھی بھجوایا جا رہا ہے، وہ پیغام مختلف طریقوں سے بھجوایا جا رہا ہے کہ جناب ماضی کو بھول جاتے ہیں، ماضی کی تلخیوں کو بھول جاتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ماضی میں جو کچھ ہوا وہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا، یہ تھا وہ تھا۔ اس طرح کے پیغام رسانی کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کسی زمانے میں زبیر صاحب کے ذریعے کی گئی تھی، اور جواب ملا تھا انکار میں، اور اس میں عدالتی معاملات میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی، یہ پاکستان کی عسکری قیادت کی طرف سے جواب ملا تھا۔ نہ ہی عدالتی معاملات میں، نہ ہی سیاسی معاملات میں، پی ٹی آئی جانے، آپ جانیں، مقدمے جانیں اور عدالتیں جانیں، وہاں پہ جا کے اپنی بے گناہی ثابت کریں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہاں سے بھی شاید کچھ مل جائے گا، اور وہاں سے جب نہیں ملا تو کمپین لانچ کی گئی، پی ڈی ایم کے فورم سے بھرپور حملے کیے گئے۔ اس فیز میں سے بھی کچھ نہیں نکلا، تو اب یہ سارے کا سارا ملبہ ڈال رہے ہیں سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب پہ، ان پہ ملبہ ڈال رہے ہیں کہ جی ہمارا تو اشارے وہ تھے، امپائر کا مطلب بھی وہ تھا، فلاں کا مطلب بھی وہ تھا۔ تو یہ ساری چیزیں کہنے کا مطلب ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ بے وقوف بنایا جائے، آنکھوں میں دھول جھونکی جائے اسٹیبلشمنٹ کے، اور کہا جائے کہ نہیں جی نہیں، ہم تو ان کا کہہ رہے تھے، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، کیونکہ اب وہ چلے گئے ہیں لہذا ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ یہ پیغام رسانی، یہ اشارے، یہ سگنلز بھیجے جا رہے ہیں، اور ادھر سے جواب آ رہا ہے کہ پاکستان آئین اور آئین پاکستان کے تابع جو کچھ ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہاں سے۔ اب ایک اور چودھری اعتزاز احسن صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ کافی زیرک سیاستدان ہیں، اور انہوں نے ایک بات کی ہے، اور وہ بات بغیر سوچے سمجھے نہیں کرتے ہوتے، اور ان کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہیں، اور ادروائز بھی ان کے پاس ایک پولیٹیکل وزڈم بھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کی بہت کوشش کر رہے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، منت ترلا سماجت ہر چیز، کہ جناب میں حاضر ہوں، اور وہ پاجی نے صحیح نہیں کیا، میں موجود ہوں، میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں، مجھے موقع دیں، اس طرح کی بات۔ لیکن چودھری صاحب اعتزاز صاحب کہتے ہیں، ان کا کلیم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب پہلے نواز شریف صاحب کو واپس لائیں، آپ گارنٹر تھے، ان کو واپس لائیں تو اگلی بات کریں۔ اب اعتزاز احسن صاحب نے یہ بھی کہا کہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب نے واپس نہیں آنا، لیکن ایک صورت میں ایک اور وجہ بھی ہے، جو کہ مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب بہت ڈھلے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہیں کہہ رہے، پاکستان کی عسکری قیادت کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ان کی ٹریبیونل میں اپیل چل رہی ہے، جو وہ اوور سٹے ہیں یو کے میں، اور وہاں پہ اپیل چل رہی ہے اوور سٹے کو کنٹینیو رکھنے کے لیے، کیونکہ ان کو کہا گیا ہے کہ اب آپ مزید یہاں پہ قیام نہیں کر سکتے، یہ بات کی گئی ہے، اور 180 ڈیز میکسیمم بندہ ٹھہر سکتا ہے۔ وہ 3 دفعہ ایکسٹینشن لے چکے ہیں، 3 دفعہ یہ شرط ویو آف کروا چکے ہیں، ویو آف، لیکن اب شاید چوتھی مرتبہ انہوں نے نہیں کی۔ اگر ٹریبیونل سے بھی اپیل خارج ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد خطرہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا پڑے گا، اور واپس پاکستان ہی آنا پڑے گا، کہیں اور نہیں جانا پڑے گا۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے۔ اگر ویلڈ پاسپورٹ ہوتا تب بھی وہ کسی بھی یورپین کنٹری کا ویزا لگوا کے وہیں سے جا سکتے تھے اور واپس یو کے آ سکتے تھے، اور وہ اس طریقے سے بریک ہو جاتا، ان کا سٹے پیریڈ جو ہے لمبا ہو گیا، وہ بریک آ جانی تھی اس میں، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو اس لیے اب محترمہ مریم صفدر صاحبہ، یہ ہے چودھری اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مریم بی بی کو آپ باہر بھیج دیں، اور یو کے بھیجیں، یعنی کہ پاکستان سے آنے دیں، ان کو اجازت دیں، تاکہ وہ یہاں آئیں آرام سے، سکون سے، اور شہباز شریف صاحب پارٹی چلائیں گے، اور شہباز شریف کے ساتھ ساتھ جو بھی ہے، تو مریم صفدر صاحبہ جب تک پاکستان میں ہوں گی تب تک پاسبل نہیں ہے کہ وہ خاموش بھی رہیں اور ان کو باہر بھی نہ آنے دیا جائے، اور وہ شہباز شریف صاحب کو ایکسیپٹ کر لیں۔ یہ معاملات اس وقت جو ہے کیا کہنا چاہیے، جو اعتزاز احسن صاحب بات کر رہے تھے اس کے پیچھے یہ ہے۔ لیکن ساتھ ایک اور بات بھی ہے،
وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنی کوشش کر رہی ہے. وہ کہتی ہے ہم سے بہتر کوئی بھی اکوموڈیٹو نہیں ہے اور یہ سارے معاملات ہمارے ذریعے ہی چلائے جانے چاہئیں. اور چونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہتر گورننس نہیں دے سکے مہنگائی کے معاملے میں بھی، دوسرے معاملات میں بھی، اور اس لیے ان کو دوبارہ آزمانے کے بجائے پاکستان پیپلز پارٹی کو آزمایا جائے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مزید کون کون لوگ ہوں گے، اس میں MQM ہے، اس میں پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، JUI ہے، بلوچستان عوامی پارٹی ہو سکتی ہے، اس میں فنکشنل لیگ ہو سکتی ہے، یہ عوامی نیشنل پارٹی، شیرپا کی پیپلز پارٹی، یہ سارے مل کے ایک بہت اچھا مخلوط حکومت بنا سکتے ہیں. تو یہ سارے سگنلز جو ہیں اس وقت چل رہے ہیں، پیغام رسانی، اور سب سے زیادہ جو سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں وہ ہیں جناب مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہو جائے. اس کی آگے جو یہ ساری باتیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ پیرالل اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی باقاعدہ طور پہ تیاریاں شروع کر دی ہیں الیکشن کی انعقاد کی، اور اس میں اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خط لکھ دیا ہے حکومت کو فنڈز جاری کرنے کے لیے. اور اس میں فنڈز مانگے گئے ہیں. اس میں جو EVM جو مشینیں ہوں گی، الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں، ان کو سٹور کرنے کے لیے، ان کو رکھنے کے لیے کوہسار بلاک میں 2 فلور مختص کرنے کی تجویز بھی دے دی ہے. پھر ایک خط لکھا گیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ انتخابات جو ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوں گے، اور 23 ماہ میں یہ سارے کام کرنے ہیں، اور اس میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے. اور الیکشن کمیشن کو 8 لاکھ سے زائد الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی اسٹوریج کے لیے ویئر ہاؤس درکار ہیں، اور ڈیٹا سینٹر، کنٹرول سینٹر، جدید لیب، پرنٹنگ اور ٹریننگ سینٹر، یہ سب کے لیے ایک بہت وسیع و عریض جگہ درکار ہے. اور 1 سال گزرنے کے باوجود پلاننگ کمیشن نے عمارت کی تعمیر کے لیے فنڈز جاری نہیں کیے، اور یہ ضروری انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے فنڈز میں تاخیر سے وقت کا ضیاع ہو رہا ہے. اور پلاننگ کمیشن اسلام آباد کے سیکٹر H11 میں عمارت کی تعمیر کے لیے فوری فنڈز جاری کرے. وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس جو ہے وہ عمارت کی تعمیر کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرے. ویئر ہاؤس اگر بروقت تعمیر نہ ہوا تو پھر سرکاری عمارتیں مختص کی جائیں. اور الیکشن کمیشن کے لیے 8 لاکھ سے زائد الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں خریدنے کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں. اور اس کے لیے 3 ایکڑ زمین درکار ہوگی صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی سٹوریج کے لیے. 3 ایکڑ یعنی کہ 24 کنال ایریا درکار ہے. تو یہ سارا کام ہو رہا ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اب ایک کام کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا پریشر ہے کہ اگلا ووٹ، گورنمنٹ کا بھی پریشر ہے، اور اس وقت جو لا آف لینڈ ہے اس کے مطابق بھی اگلا الیکشن ہونا ہے EVM کے ذریعے. اور EVM کے ذریعے کروانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان اب اپنی فائلیں پوری کر رہا ہے، کاغذی کارروائی پوری کر رہا ہے، فائلوں کا پیٹ بھر رہا ہے کہ ہم وفاقی حکومت سے EVM کے تحت الیکشن کروانے کے لیے جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ ہم مسلسل پوری کرنے کے لیے لکھتے رہے ہیں. وہ اپنا ریکارڈ درست کر رہا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنے کم عرصے میں یہ سارا کچھ ہو سکے. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے 3 ایکڑ رقبہ چاہیے، اور وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس فوری طور پہ ویئر ہاؤس تعمیر کرے، اور اگر تعمیر نہیں ہوتے تو پھر سرکاری عمارتیں خالی کی جائیں. سرکاری عمارتیں خالی کر کے EVM مشینیں 8 لاکھ مشینیں خریدنی ہیں. ان 8 لاکھ مشینوں کو چلانے کے لیے کیا کہنا چاہیے، ٹریننگ دینی ہے، وہ ڈیٹا کیسے سیو کرنا ہے، ٹیکنیکل بہت سارے ایشوز ہیں جن کو پورا کرنا ہے. اور اگر یہ ساری ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی آن ٹائم ان ٹائم تو ایسی صورت میں انتخابات بھی EVM کے ذریعے نہیں ہو سکیں گے. تو ایک بہت ہی گنجلی سی
اس وقت پولیٹکس چل رہی ہے اور کافی زیادہ اس میں ہیں تہ در تہ مسائل، بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ ایسا ہے نہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ساری صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت جو ہے وہ کیسے اپنی جو سپیس ہے وہ برقرار رکھتی ہے اور کوئی ایسی سپیس پیدا نہیں ہونے دے گی کہ باقی اپوزیشن جماعتوں کو موقع ملے۔ تو یہ تھیں خبریں جی، اطلاعات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔